السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسٹڈی اسلام میں آپ سارے حضرات و خواتین کا استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، ساری پریشانیوں سے، بیماریوں سے، کرونا وائرس وغیرہ کی وباؤں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ملک کے اندر امن و سلامتی قائم کرے۔ بارش کی وجہ سے جن لوگوں کو پریشانی، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ بارش شہروں کے بجائے جنگلوں میں، باغوں میں، پہاڑوں میں برسائے اور سب کو امن و عافیت نصیب فرمائے۔ ایسے موقع پر جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اللہ بہت یاد آتا۔ نیک بندوں کو تو اللہ ہمیشہ یاد آتا، لیکن ذرا جو دین سے دور رہتے، بے نمازی رہتے، اللہ سے ذرا کنیکشن جن کا کم رہتا، ان کو مصیبت پریشانی کے دنوں میں اللہ بہت یاد آتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی بہنوں کو بھی اللہ بہت یاد آ رہا ہو۔ آپ اس کو زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ یہ نہیں کہ صرف مصیبت میں اللہ کو یاد کریں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کافروں کا کام تھا یہ کہ مصیبت میں پریشانیوں کو اللہ کو یاد کرتے، اور جب پریشانی دور ہو جاتی تو اللہ کو بھول جاتے۔ یہ کافروں کے متعلق قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے۔ مومن تو ہمیشہ ہی اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے، صبح سے شام تک اس کی زبان پر اللہ کا ذکر بار بار آتا، دعائیں کرتا، اور اللہ سے امن و سلامتی کے واسطے بھیک مانگتا، یہ سب کرتے رہتا مومن۔ بہرحال پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آج ہم نے جو ٹاپک آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ قرآن مجید کی چھوٹی سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ عصر۔ اس کے متعلق ہی چند باتیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بہت ہی پیاری سورہ ہے، بہت اہم باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے صرف ایک سورہ، یہ سورہ عصر نازل کرتا تو کافی تھا۔ قرآن پورا ہدایت ہے، لیکن سمجھداروں کے لیے، بہت عقل مندوں کے لیے سورہ عصر بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی، سورہ عصر بھی نازل کیا، اور اس کے ساتھ کتنی باتیں قرآن کے اندر نازل کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی کتنی باتیں بتائیں، جس کو کہ آپ نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آتے ہیں سورہ عصر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری سورہ ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ایک بات آگے بڑھتے ہیں۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے زمانے کی، بے شک سارے انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ ہاں، اس گھاٹے سے نکلنے کے لیے، اس نقصان سے نکلنے کے لیے 4 باتوں پر عمل کرو۔ ایک تو ایمان لاؤ۔ ایمان لانے سے صرف عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو کافی نہیں، عقیدے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ آمنو میں ایمان بتایا گیا، عامل الصالحات کے اندر شریعت کی باتیں بتائی گئیں، تو گویا دین آمنو اور عامل الصالحات شریعہ۔ پھر اس کے بعد دین اپنے حد تک عمل کر کے خاموش نہیں رہ جانا۔ تم کو دین کی باتیں معلوم ہیں، دین کے احکام معلوم ہیں، آپ جان لیے، عمل کر رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔
اس کے لیے چاہیے کہ صاحب و تواصو بالحق، دوسروں کو بھی حق کی بات پہنچانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اچھے کاموں پر آمادہ کرنا، غلط کاموں سے ڈرانا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک آخری بات ہے وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو یہ لوگ صبر کی وصیت کرتے تھے۔ اس کے متعلق یوں بھی آتا ہے حدیث کے اندر، حدیث صحابہ کے فعل کو بھی کہتے ہیں کہ صحابہ جب اثر کہتے ہیں اس کو، پھر بھی حدیث بھی کچھ لوگوں نے کہا، اس لیے میں نے حدیث کا دیا۔ صحابہ جب آپس میں ملتے تھے یہ سورہ ایک دوسرے کو سنا کر رخصت ہوتے تھے، جیسے ہم لوگ ملتے وقت السلام علیکم بول کر ملتے ہیں اور جاتے وقت السلام علیکم کہہ کے جدا ہوتے ہیں، ویسے ہی صحابہ اکرام السلام علیکم وعلیکم السلام کے ساتھ ساتھ اس کا بھی معمول رکھے تھے کہ صاحب جانے سے پہلے، ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے، رخصت ہونے سے پہلے یہ سورہ سناتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بہت ہی عمدہ باتیں، بہت ہی عمدہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہیں، سکھائی ہیں، اور ہم کو سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کی اس کی تاکید کرتے رہو۔ اب آتے ہیں سورہ کی ذرا تفصیل کے ساتھ جائزہ لینے کی طرف۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے جس کی چاہتا اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھایا، والفجر، فجر کی قسم کھایا، ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی، والشمس وضحاہا کے اندر دیکھیں کتنی چیزوں کی قسم فرمائی، والضحا کے اندر اللہ نے قسم کھائی چاشت کے وقت کی، واللیل اذا یغشا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والتین والزیتون ان کی قسم کھائی جو ترکاری یا پھل کی طرح ہیں، کتنی چیزوں کی قسم کھائی، اللہ اکبر۔ یہ جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ 2 طرح کی چیزیں جو دنیا کے اندر بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت بہترین ہوتی ہیں، لوگ جن کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نہیں ختم ہونے والی چیز، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ صاحب ان کو ایک ٹائم تک استعمال کر سکتے، اس کے بعد استعمال بھی نہیں کر سکتے، جیسے میں نے کہا والتین والزیتون، یہ سب 25 سال کے لیے 20 سال کے لیے رکھ سکتے کیا؟ نہیں رکھیں گے، اس کو کام بھی نہیں آئے گا، ایسے ہے۔ البتہ فجر ہے، عصر ہے، یہ سب ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اللہ نے قسم کھائی، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ مسلمانوں، تم میں سے کسی کو قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے، ورنہ قسم نہ کھائے۔ جاہلیت کے اندر رسم تھی کہ لوگ قسم کھاتے تھے، میری جان کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، میرے باپ کی قسم، اس طرح کی قسم کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا قسم جب کھاتے ہو تو اللہ کی قسم کھاؤ۔ ایک چیز کو زور دینا ہے، تاکید کے ساتھ بولنا ہے، قسم سے میں نہیں کیا، قسم سے میں نہیں آیا، ایسی صورت میں صرف اللہ ہی کی قسم کھانا، ورنہ خاموش رہنا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ قسم کے احکام بھی بہت ہیں جو فقہ کی کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر آئے ہیں۔ کسی چیز پر قسم کھا لیے تو اس کو پورا کرنا، اگر گناہ کا کام ہو تو چھوڑ دینا، اس کے بدلے کفارہ دینا، ایسے قسم کے تعلق سے بہت ساری باتیں حدیث کے اندر آئی ہیں۔ یہاں والعصر کہا اللہ نے، قسم ہے زمانے کی۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، زمانہ ساری تجربوں کا، ساری باتوں کا نچوڑ ہوتا ہے عصر۔
عصیر کہتے ہیں جوس کو، عصیر البرتقال اس کو کہتے ہیں آرنج جوس، عصیر التفاح سیب کا جوس، عصیر کہتے ہیں جوس کو۔ یہاں گویا عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، کب سے شروع ہوا تب سے اب تک کیا کیا ہو رہا ہے، زمانہ پورا نچوڑ ہے۔ کتابوں میں بھی مذکور ہے کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں یہ غلطی کی تو اللہ نے ان کو اس سے سزا دی، فلاں نیک آدمی تھے تو اللہ نے ان کو جنت نصیب فرمائی، یہ دنیا میں مرنے کے بعد ان کو جنت نصیب فرمائے گا۔ ایسے زمانے کا نچوڑ ہے یہ زمانہ۔ کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں بھئی سب پہلے ہوا ہے کیا، تاریخ کی کتاب پڑھ لیجئے معلوم ہو جاتا، ہاں صاحب 100 سال پہلے ہوا، 20 سال پہلے ہوا، 30 سال پہلے ہوا۔ کوئی جیسا پوچھے کہ صاحب یہ اتنی بارش ہوئی مدراس کے اندر، اس سے پہلے ایسی بارش ہوئی کیا؟ ہاں جی 2015 میں بارش ہوئی نا، ایسی بارش۔ یہ گویا زمانہ ہم کو بتاتا، زمانہ پورا ریکارڈ رکھتا، کب تک کیا ہوا، کب کیا ہوا، بہت چیزیں۔ اسی لیے اس کو عصر کہتے ہیں، یعنی نچوڑ پوری دنیا کی باتوں کا، کیفیتوں کا، امتوں کا، چیزوں کا نچوڑ۔ کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ صاحب یہ گرام 1 گرام سونا آج کل ہے 4,500 روپیہ، ایک 40 سال پہلے کتنا تھا وہ دیکھیں گے معلوم اکثر 300 روپیہ تھا، 200 روپیہ تھا، 500 روپیہ تھا۔ یہ پورا زمانہ بتاتا ہم کو۔ اس لیے زمانے کی بڑی اہمیت ہے، زمانے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ اتنا فاسٹ جانے والا ہے زمانہ کہ صاحب اس کو کوئی بھی بیک نہیں لا سکتا، واپس نہیں کر سکتا۔ ہماری زبان سے ایک لفظ نکلا ہو گیا، پاسٹ ٹینس ہو گیا وہ، دیکھیے پھر وہ واپس لائیں گے کیا ہوتے، 1 سیکنڈ کو 2 سیکنڈ کو نہیں لا سکتے۔ عربی میں ایک شاعر کہتا ہے امثل الذی مر علی قربہ یعجز اہل الدہر عن ردہ، یہ کل جو گزرا ہے پورا اس کو واپس لانے کے لیے پورے زمانے کے لوگ کوشش کرے تو بھی نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا زمانے کو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا۔ حدیث کی کتابوں میں سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، ردوہا علیہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو سہلاتے تھے اور ان کی مالش کرتے تھے۔ گھوڑے جہاد کے لیے سب سے بہترین جانور تھا نا ایک زمانے میں، تو یہ اس میں اتنے مشغول ہو گئے، عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا کہ گھوڑے کے انہوں نے پاؤں کاٹ دیے کہ اس کی وجہ سے میں اللہ کو بھول گیا، اس کی وجہ سے میرے عصر کی نماز چلے گئی نا۔ تو زمانے کی اہمیت دیکھیے کتنی زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عصر کے زمانے کی قسم کھائی۔ باقی باتیں انشاءاللہ دوسری مرقع پر ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔